ڈیئر لسنرز، آج کے اس ناول کا نام ہے مورے پیا ملیں گے۔ اس کی رائٹر ہیں زینب شاہ اور یہ کہانی ہے جہانگیر اور فضا کی۔ ان دونوں کا بچپن میں ہی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ نفرت سے لے کر محبت تک کی داستان کو چلے شروع کرتے ہیں۔ اس کی گاڑی ایک شاندار عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ اس کا نوکر آیا اور گاڑی کی چابیاں چپ چاپ لے کر اپنے سر کی گاڑی پارک کرنے کو دوڑا تھا۔ اوپر والی منزل سے کیٹ بھی یہ دیکھ چکی تھی کہ سر آ چکے ہیں، اور وہ ان کی بغیر چینی والی کافی تیار کرنے کے لیے آفس کے کچن کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئی تھی۔ کیونکہ سر کو صبح کافی وقت پر نہ ملے تو سارا دن ان کا موڈ خراب رہتا تھا۔ آج روچ ڈیل انگلینڈ کا موسم سردی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ خزاں کا سما تھا اور پیلے سرخ خاکی پتے سڑک پر پانی کی طرف کو ترسی مچھلیوں کی طرف پھڑ پھڑا رہے تھے۔ عمارت کے بالکل سامنے ایک بوڑھی عورت کی بیکری تھی، جس سے صبح صبح ہی لذیذ خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ وہ عورت روزانہ اس کے لیے کچھ پکوان بھیجتی اور وہ روزانہ تحفہ قبول کرتا، لیکن مجال ہو جو کبھی اس نے کچھ چکھا تک بھی ہو۔ وہ ایک مرد ہی تھا، کوئی شاہکار نہیں، لیکن وہ سب لوگ اس کے 6 فٹ 2 انچ کے بھاری جسم کو، جو ہمیشہ کالے 3 پیس سوٹ میں ہوتا، اس کو ایسے دیکھتے جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ سیاہ کالی آنکھوں پر ریبنز لگی تھی اور بال ایسے کہ ایک بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی سختی رہتی اور لب بھی بے حد کم مسکراتے تھے۔ اس نے آفس میں بھی قدم رکھا ہی تھا کہ کیٹ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کا دن کا سکیجول فر سے بتانے لگی۔ کیٹ کو جواب ہوں ہاں میں ہی دیا گیا تھا۔ خاموشی کے تالے سبھی ورکرز کی لبوں کو لگ گئے تھے، کیونکہ اس کا روب ہی اتنا زیادہ تھا۔ سر، آپ کے لیے سیم اینڈ سنز کے CEO کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیرسن کمپنی فراڈ کیس آپ کے سپرد ہوا۔ کیٹ کو پتا تھا کہ اس کو جواب کوئی بھی نہیں ملنے والا، لیکن وہ پھر بھی اپنے باس کی طرح کافی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ ہمیشہ وہی بولتی اور وہ صرف سنتے تھے۔ اور سر، یہ رہی آپ کی کافی، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ کافی اس کے ٹیبل پر رکھ کر اور کچھ میل اس کے سامنے کھسکا کر وہ اگلے کسی حکم کا انتظار کرنے لگی جو وہ اس کو ضرور دیتے تھے۔ مگر جہانگیر علی شیرازی نے سر نہیں اٹھایا، پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں کافی کا مگ لے کر 1-2 گھونٹ بھرے۔ وہ اب ڈیسک پر بیٹھ چکا تھا۔ کیس کی فائلز اس کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ لمبے چوڑے بازو، بڑے بڑے ہاتھ اور کسرتی جسم۔ متاثر تو کیٹ بھی اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی، اس کی شخصیت ہے۔ اوپر سے وہ بھاری آواز جو اس کو ایسی چیزیں سوچنے پر مجبور کر دیتی جس پر اسے خود کو شرمندگی ہوتی۔ شکر ہے خدا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے۔ وہ تھی بھی سر سے کافی چھوٹی، اور سر اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ ان کی عمر 32 سال کی تھی۔ سر، سر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کیٹ انگلیاں مروڑ رہی تھی یہ بات کرتے ہوئے۔ ان کا رد عمل پتہ نہیں کیسا ہونا تھا۔ وہ مارے پریشانی کے کام ہی تو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تبھی وہ آگے بڑھی تو جہانگیر علی نے اس کی بات سن کر سر ہلایا۔ وہ دھیمی رفتار سے کاغذ کو پلٹ رہے تھے اور اس کا تیز دماغ ابھی سے کیس کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سر ایک لیگل نوٹس آیا ہے پاکستان سے۔ بالآخر کیٹ نے وہ بات کہی تھی اور آنکھیں بند کر کے اب وہ قیامت کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سر کے ساتھ کام کرتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آج تک کسی کے باپ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ جانے مانے مشہور اور ان ڈیمانڈ بیرسٹر جہانگیر کے نام کوئی قانونی کارروائی کرے۔ جہانگیر کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو کیٹ کی سانس بھی ساکن ہوئی۔ لیگل نوٹس جہانگیر علی شیرازی کے لیے؟ وہ انسان جو قانون کے لیے حاضر و پیش رہتا، کس کی اتنی جرت کہ اس کو لا سکھائے؟ وہ اتنا محتاط ہو کر کام کرنے والا، ہر قدم پھونک کر رکھنے والا، کہاں غلطی کر گیا کہ اس کے خلاف کسی نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے سے نوٹس بھیجا؟
اس نے تو اپنی 15 سالہ ڈرائیونگ کی ہسٹری میں آج تک اپنے لائسنس پر غیر ذمہ دار ڈرائیور ہونے کا ایک پوائنٹ تک نہیں لگوایا تھا۔ کیا بکواس کریے تم کیٹ؟ جہانگیر نے ہاتھ میں پکڑی فائل دور اچھال ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے وہ نوٹس مانگا۔ سر میں بھی اتنی ہی شاکڈ ہوئی تھی آپ کی طرح۔ کیٹ بھاگ کر اس منحوس چیز کو سامنے لے آئی اور ان کے سامنے لا کر رکھا۔ جہانگیر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور غصے کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظر کاغذات پر پڑی ہی تھی کہ سمجھ آ گئی کہ کس نوعیت کی بات ہے۔ ڈائیورس، خلا، یعنی فضا فاطمہ جہانگیر علی سے ڈائیورس کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اگر اس کی ماں نے اور خالہ نے اسے نہ بتایا ہوتا کہ ایک دردناک ماضی ان کو آج بھی ستاتا ہے تو وہ یہ نام نہ پہچان پاتا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے ماموں نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہے۔ کیٹ، پاکستان کے لیے میری فلائٹ بک کراؤ، 1 ہفتے بعد کی فوراً۔ سرد آواز کسی غار کی گہرائیوں میں سے کیٹ کو سنائی دی تھی۔ کچھ فیصلے کرنے میں وقت بالکل نہیں لگا کرتا۔ اس وقت جہانگیر کو پاکستان جانے کا فیصلہ بھی ایسے ہی لگا تھا جس میں سوچنے سمجھنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ لیکن سر کیس، میں نے جو کہا ہے تم وہ کرو بس۔ جہانگیر کا لہجہ سرد اور دو ٹوک ہو چکا تھا۔ پہلے ہی اپنی اس بے عزتی پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ خوب دشمنی نبھائی گئی تھی اور یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے ماموں اور ان کے بیٹوں نے کیا تھا۔ اس کو آج بھی یاد تھا کہ کیسے خالہ اور اس کی ماں باپ کے مرنے کی خبر ملنے پر تڑپی تھی، لیکن اس کے سفاک اور پتھر دل ننیال والوں نے دونوں بہنوں کو ان کے والد کے آخری دیدار سے بھی محروم رکھا تھا۔ اور آج اپنی دشمنی کی کہانی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کو تیار تھے وہ لوگ، لیکن اب تقدیر اور اختیار کی رسیاں اس کے ہاتھوں میں تھی اور فضا فاطمہ کو تو وہ مرتے دم تک طلاق نہ دے۔ یہ ان سب کی بھول تھی کہ خدا بن کر ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اب وقت اور حالات دونوں بدل چکے تھے۔ 3 مہینے بعد، اگر بابا کو خبر ہوگی تو بھول جائیں کہ میں یعنی فضا آپ کی کوئی مدد کروں گی۔ فضا بھائی کو گھور رہی تھی، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ عالمگیر صاحب سے کسی بات پر رجوع کرنے سے ڈر لگ رہا ہو تو آرام سے فضا کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ بیٹی کے آگے وہ سب کچھ بھول جاتے تھے۔ فضا، میں نہیں کر سکتا یہ شادی، میں کیسے سمجھاؤں تم دونوں کو؟ مجتبیٰ اکتا کر بولا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ اتنی اچھی تو ہے سارا، پیاری بھی ہے۔ فضا کو بھائی کی فضول خامیاں نکالنے والی حرکت زہر لگی تھی۔ کھانے پینے اور ایک جیتی جاگتی انسان میں خامیاں نکالنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی فضا، یہ دل کے معاملے تم ہرگز نہیں سمجھو گی۔ اچھا، کیوں نہیں سمجھو گی؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ فضا نے ناک چڑھا کر کہا۔ شناور نے دونوں کی باتیں سنی اور افسوس سے سر ہلایا۔ دل ہے یا نہیں، ہونا تو وہ ہے جو ابو چاہیں گے، سو پلیز شٹ اپ اینڈ ایٹ یور فوڈ۔ وہ بڑا بھائی تھا، ان سب پر روب جما لیتا اور آرام سے گھریلو مسائل حل ہو جاتے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجتبیٰ کی مدد وہ کیسے کرے۔ فضا کھانا کھا کر اوپر اپنے روم میں چلے گئی۔ وہ تھوڑی ناراض تھی کیونکہ بھائی سمجھتے تھے کہ وہ بچی ہے، لیکن اب وہ 23 سال کی تھی، بچی تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ ایک نوکرانی اس کے یونیورسٹی والے کپڑے لے کر اندر آئی۔ بی بی جی، یہ لے، میں نے استری کر دی ہے، کوئی اور کام تو نہیں، میں جاؤں؟ وہ کپڑے لٹکاتے ہوئے ساتھ ہی بولی تھی۔ بند دروازے پر دستک دیتا ہے پاگل، بندہ دروازے پر آتے ہوئے دستک دیتا ہے پاگل، اور تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ فضا کا غصہ کسی اور پر تھا لیکن نکل کہیں اور رہا تھا۔ وہ لڑکی عجیب طریقے سے شرمائی اور بولی، وہ بی بی جی، تنویر میرے بغیر گھر نہیں جاتا، اور آپ کی شادی ہوگی نا تو پتہ چلے گا کہ ہمیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے نوکرانی ہنسنے لگی تو فضا کو اس کی ہنسی بہت بیہودہ لگی تھی، کیونکہ بات کی تو اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، پر اس کی کھیک ہی نے اسے چڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ تم اور تنویر دونوں ہی واہیات قسم کے بندے ہو۔ وہ صبح گاڑی ایسے بھگاتا ہے جیسے جن پیچھے لگے ہوں،
سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کی جلدی ہوتی ہے اس خبیث انسان کو. کل میں بابا سے شکایت کرتی ہوں اس کی. کلثوم بیچاری چنگاڑ جیسی آواز سن کر وہاں سے بھاگ اٹھی تھی اور فضا بیزار سی بیٹھی دل کے معاملوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا محبت بندے کو اتنا بے اختیار کر دیتی ہے. اللہ نہ کرے کہ مجھے محبت ہو. بدھو انسانوں کی طرح بندہ پاگل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اس کو کبھی کوئی پسند نہیں آیا تھا. محبت تو پھر دور کی بات تھی. لیکن پچھلے 1 مہینے سے گیسٹ وزٹس پر جو ان کو لیکچر دیتے تھے سر، ان کی ظاہری شخصیت پر اس کی دوستیں مر رہی تھی، لیکن استاد پر ایسی نظر. اللہ توبہ، وہ تو کبھی ایسا سوچے بھی نہ، مگر اس شخص کے بارے میں کچھ تو ایسا تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس کو کوئی اندیکھی چیز ان کی طرف کھینچتی. وہ کافی ڈسٹرب تھی ان سر کی وجہ سے. وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تو ان کی نظریں اس کو جکڑ لیتی. وہ ہل بھی نہ پاتی اور پسینے سے شرابور ہو جاتی. ایک دفعہ تو سب کو بھیج کر 1 گھنٹہ اس کو ایک ٹاپک سمجھایا تھا سر نے. فضا کی حالت غیر ہونے کی تھی جب وہ اپنی دھیمی اور سنجیدہ آواز سے بات کا اختتام کر چکے تھے. ان کی نظروں نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا تھا، کیفے ہو یا پھر کلاس، جیسے وہ ان کی جاگیر ہو، جیسے وہ پیاسے ہوں اور وہ ایک آبشار. ایسے کیوں تھا کہ اس کے اوپر جھک کر وہ کتاب پر نہیں بلکہ کہیں اور نظریں جما لیتے. اس کے نام کے آگے ابو کا نام تھا تو فضا عالمگیر کہتے ہوئے ان کی زبان فضا کے آگے والے حرف کیوں ادا نہ کرتی تھی؟ ایک کڑوا سا ذائقہ کیوں آ جاتا تھا ان سر کے منہ میں؟ یہی سب سوچ کر فضا نے سر جھٹکا، جیسے ان کے خیالات سے نجات حاصل کرنا چاہ رہی ہو، لیکن خواب بھی ان کا ود کرتے رہتے. صبح سب کو سلام کہہ کر جو وہ گاڑی میں بیٹھی تو عجیب سا محسوس ہوا جیسے کچھ آج غلط ہونے والا ہے. اس نے سوچا کہ تنویر کو بولے کہ گاڑی واپس موڑ لے، لیکن پھر خیال آیا کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر لینا ہے اس نے. یونیورسٹی پہنچ کر اس کی سانس میں سانس آئی. ایویں پریشان ہو رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی قسمت میں جو لکھا ہے آج اس کو کوئی بھی روکنے نہیں آئے گا. درخت کے نیچے بیٹھی وہ گول گپوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب ایک سائے نے دھوپ کی جگہ اندھیرا کر دیا. اس نے منہ اوپر کیا تو سامنے وہی سر نظر آئے، سینے پر بازو باندھے، اپنی نظریں اس پر گاڑے ہوئے. سر آپ؟ جلدی جلدی منہ ہاتھ اس نے صاف کیا اور پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر سلیقے سے اپنے سر پر لیا. لیکن اگلا بندہ کافی دیر سے وہاں کھڑا تھا اور اس کا معائنہ کب کا ہو چکا تھا. ہاں میں فضا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آج کس خوشی میں میرا لیکچر سکپ کیا؟ جس دھون سے وہ بول رہا تھا اس دھون سے کبھی کوئی اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا. ٹیچرز تو دور کی بات. ابھی وہ اوپر اٹھ کر جواب دینے ہی والی تھی کہ اس کے بازو پر درد کی ایک لہر اٹھی، کیونکہ وہ آگے بڑھا تھا اور بہت اعتماد سے اس کا بازو اپنے شکنجے جیسی گرفت میں لے لیا تھا. فضا کی دودیا رنگت اس کے گندمی ہاتھوں کے ساتھ جچ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی فضا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی. اوکے ریلیکس. سر نے اسے چھوڑا تو وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتے وہاں سے فوراً کھسک گئی اور اب انتظار تو جہانگیر شیرازی کا بھی ایک ستم میں تبدیل ہو چکا تھا. جہانگیر کو پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھے 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا. وہ جب اسلام آباد پہنچا تو بحریہ ٹاؤن میں جو گھر اس نے خریدا تھا اس کو فرنشڈ ملا تھا. کیٹ نے ہر چیز بخوبی سنبھالی تھی. وہ اپنے ساتھ کیسز کی فائل بھی لے کر آیا تھا. اسے وقت ضائع کرنا بالکل پسند نہیں تھا. وہ صبح گھر سے 7 بجے نکلتا اور 3 بجے اس خالی گھر میں موجود ہوتا. اپنا سیلڈ ختم کر کے جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تو وہی ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. اس نے اپنی چھوٹی کزن کو ایک دفعہ کارنیول میں گڑیا جیت کر دی تھی. بہت نازک اور پیاری. وہ گڑیا اور اس کی بیوی دونوں ایک ہی جیسی تھی. کچھ مردوں کے لیے یہ انکشاف خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اپنا سر پھوڑنے کو چاہ رہا تھا، یا اس کے ماموں کا جنہوں نے بیٹی کو اتنا شیلٹرڈ ماحول دیا تھا. کہیں اس لڑکی کو بلی کا بچہ نظر آ جاتا تو زمین بوس ہو کر وارے نیارے ہونا شروع ہو جاتی، دنیا سے بالکل غافل. اس کو چوم کر پتہ نہیں کس قسم کے جراثیم لگوا کر اٹھتی تھی اور پھر بلی کو گھر لے جایا کرتی. وہ تو یہی سوچ کر پریشان تھا کہ گھر جا کر کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. اور گول گپے کھائے بغیر تو اس کا ایک دن نہیں گزرتا تھا. روزانہ ہی وہ گندھ نگل رہی ہوتی تھی
اور جس دن اس کے کہنے کے بعد وی سی نے یہ آئٹم ہی مینیو سے نکال دیا تو وہ ایسے مایوس پھرتی رہی جیسے کوئی بہت اہم چیز کھو گئی ہو۔ جہانگیر نے یہاں آتے ہی یونیورسٹی کو جوائن کر لیا تھا جس میں فضا پڑھتی تھی، اور جہانگیر کو اس کی سب سے واہیات چیز اس کی نوز پین لگتی تھی جو سب بچپنے اور معصومیت پر پانی ڈال دیتی۔ اس نوز پین کے ساتھ وہ ایک عورت نظر آتی جو کسی بھی زندہ مرد کا خون کھولا سکتی تھی، اور پھر گندی نظر والے تو ہزار تھے اس انسٹیٹیوشن میں۔ اس کا دمکتا چہرہ اور جسمانیت سب کچھ خدا نے فرصت میں بنایا تھا، وہ کسی کی بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی، لیکن جن لوگوں کی ایسی نظر نہ بھی ہوتی تو اپنے حسن کی وجہ سے وہ نظروں میں آ جاتی تھی۔ جب وہ اس کی آغوش میں ہوگی تو کیا جہانگیر علی کو بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ وہ جہانگیر نہ ہوتا اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا۔ یونیورسٹی میں گھسنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ جانا مانا وکیل تھا اور پاکستان دوروں پر آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اب اس کا معاملہ ذاتی نوعیت کا تھا۔ جب جہانگیر شیرازی نے ان کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے میں دلچسپی دکھائی تو یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو پہلی دفعہ ایک پینگ چڑھاتے آسمانوں کو چھوتے ہنستے کھلکھلاتے دیکھا تھا۔ کھلے بال ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے جیسے ہر لٹ آ کر اس کے دل کو چھو رہی ہو۔ یہ بات ذہن میں چپکے سے آئی تھی اور اتنی ہی کوفت اور بیزاری سے اس نے باہر نکال کر پھینکی تھی۔ جہانگیر نے جب اس کو ہال میں روکا اور گھنٹہ بیٹھ کر ایک غیر ضروری خلاصہ سمجھایا تو اس کا لا آف کرمنالوجی پر تو دھیان بالکل نہ تھا، بلکہ تو وہ تو بایولوجیکل چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس دن جب سینئر بیچ کے لڑکے نے روک کر اس سے بدتمیزی کی تھی تو لڑکے کو تو اس نے اسی دن سسپینڈ کروا دیا، لیکن اپنی بیوی کی طبیعت درست کرنے کو اس کا دل للچایا تھا۔ قسمت کے ستم کا رقص بہت پیچیدہ ہوتا ہے، یہ وہ جان چکا تھا، اور اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ اس دل ربا کے روبرو آ جاتا، اور اس ہرنی پر کیا بیتی گی جس کو ایک دم سے یہ علم ہوگا کہ وہ کب کی سیاد کے پنجرے میں قید کی جا چکی ہے، جہاں سے رہائی مر کر ہی ممکن ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اگلے دن کا لائے عمل ترتیب دیتا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک چڑیا کو کل قید کرنا تھا۔ ایک ایسی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی جو اکیلے میں آئی اور بغیر کوئی گواہ چھوڑے واپس چھپ گئی تھی۔ ٹائم ٹو ہیو سم فن مائی ڈیئر مسز۔ اس کے ادا کیے گئے الفاظ تو بہت خوبصورت تھے، مگر اس کا لہجہ ایک دم سر تھا اور اس کی آنکھوں میں موجود تاثر ایک دم بے رحم سا تھا۔ فضا نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور تنویر کو گالیاں دی۔ دھوپ میں اس کی گوری رنگت لال ہو رہی تھی اور آتے جاتے لوگوں کی نظر بھی گلابی کپڑوں میں ملبوس لڑکی پر ہی پڑ رہی تھی۔ بآواز بلند وہ تنویر کو ہی گالیاں دے رہی تھی۔ آج میں بابا کو پکی شکایت لگاؤں گی، بس بہت ہو گیا، اس تنویر کے سر سے تو عشق کا بھوت ہی نہیں جا رہا، گدھا کہیں کا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ پھر ایک دم سے ایک کالی کار اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تو بھی اس نے سکھ کا سانس لیا، یہ غور کیے بغیر کہ گاڑی بالکل اس کی گاڑی جیسا ہی میک اور ماڈل تھی، مگر گاڑی کی نمبر پلیٹ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ شکر اللہ کہ یہ کمینہ آ گیا۔ وہ جلدی جلدی کار میں بیٹھی اور بیگ پہلو میں پھینک کر گہری سانس لی۔ مسینہ کیپ نیچے کر کے چور بنا بیٹھا تھا، خبیث کہیں کا۔ وہ غصے میں تپی ہوئی تھی اس لیے بولے چلی گئی، تنویر کے بچے تم تو بھول جاؤ اپنی محبت کو، آئی سمجھ؟ میں نے کلثوم کو اب رات کو بھی اپنے پاس سلا لینا ہے، تم بہت اوور ہو چکے ہو۔ میں دھوپ میں جل کر باربی کیوں بن رہی تھی، اور کہاں تھے تم بیوی کے چمچے؟ وہ بہت کچھ بول رہی تھی اور سامنے کار چلاتا بندہ سب چپ چاپ سن رہا تھا۔ فضا کی کولیگ فریحہ نے بھرپور حیرت سے اس کو اور پھر اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اس کو روک کر تفتیش کرنے کا سوچتی، گاڑی سپیڈ سے آگے بڑھ گئی اور وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی کہ یہ فضا مسٹر جہانگیر کے ساتھ بیٹھ کر کہاں گئی؟ واہ رے واہ، چپ چاپ مسٹر ہاٹ شاٹ کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ گاڑی کی ونڈو شیلڈز کی وجہ سے یا پھر اس کا غافل پن جو اس کی معصومیت کا خاصہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہر شے سے لا علم تھی۔ جہانگیر کے وہم و گمان بھی بنا تھا کہ اتنی آسانی سے شاہ حویلی کی چشم و چراغ کو وہ اپنی منزل تک لے آئے گا۔
उसने तो ट्रैंकुलाइजर तक रखे थे कि अगर वो बहुत शोर शराबा करने पर तुल जाती तो वो उसे बेहोश करके ले आता, लेकिन बेहद अफसोस, फिजा जी तो यूं गाड़ी के अंदर की ठंडक में मस्त हुई कि ये भी नोट नहीं किया कि ड्राइवर आज नए रूट से क्यों जा रहा है। तभी गाड़ी एक मकान के सामने जा रुकी तो फिजा को होश आया। घर तो इतनी जल्दी नहीं आता था, और ये तनवीर उल्लू का पट्टा, ये किसके गैराज में कार को पार्क कर रहा था। तनवीर गद्दे, लगता है कि आज तुमने मरने का इरादा कर लिया हुआ है, अब ये कहाँ ले आए हो मुझे। आवाज बमुश्किल उसके गले से बरामद हुई थी, लेकिन वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो बगैर कोई जवाब दिए बाहर निकला और गेट को ताला लगाने लगा। तभी वो चौंक उठी। ये तो तनवीर जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, न कद न काठ। तनवीर कब इतने चौड़े कंधों वाला मर्द था। उसके अंदर खतरे की घंटी बजी तो वो परेशान हो गई। तभी इसकी साइड के कार का दरवाजा खुला और दो मजबूत हाथों ने उसके जिस्म को दबोच लिया। ये वार इंतहाई गैर मुतवक्को था, इसलिए वो संभल ना पाई। अभी उसके मुंह से चीख निकलने को थी कि एक भारी हाथ के आगे उसकी चीख भी दम तोड़ गई। उसका सर उस नामालूम शख्स के सीने तक ही जा रहा था। इतनी गलीज हरकत तो तनवीर मरकर भी नहीं कर सकता था। ये वार तो किसी और ने किया था, जिसका चेहरा देखने को वो बेताब जरूर थी, पर सोचने का वक्त अब नहीं था। वो बंदा उसे घसीट कर अंदर की तरफ ले कर जा रहा था। उसने अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। कमरे में आकर उसने फिजा को सोफे पर पटक दिया और दरवाजे को फौरन बंद कर दिया। फिजा पर आसमान तो तब टूटा जब आखिरकार उस आदमी की शक्ल देखी उसने। सर आप? उसकी आंखें हैरत के मारे फट गई और उसके जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई। वो पीछे को होकर अपने आप में सिमट गई। अब उसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। ऊंचा लंबा कद और घने स्याह बाल, बदन पर काला स्वेटर था, साथ में गहरे नीले रंग की जीन्स पहने, पांव गोची के लोफर्स में कैद थे। उसकी आंखें भी काली और रंगत गंदमी थी। उसकी भवें हर वक्त अकड़ी रहती और हल्की हल्की दाढ़ी के बगैर कभी नहीं देखा था उनको। जी हाँ, ये बिल्कुल जहांगीर अली थे ही। जहांगीर बहुत आराम से चलता उसके पास आया और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। फिजा भी दिबुक कर फौरन को पीछे हुई थी। सर आप मुझे यहां। वो इतनी शौक थी कि बात ही मुकम्मल न कर पाई। दो चार गहरे सांस भरकर भराई हुई आवाज के साथ वो अटक 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 कर बोली, सर आप मुझे इस तरह यहां क्यों लाए हैं? तनवीर कहाँ है? मुझे घर जाना है सर, प्लीज। अब उसने जारों की तार रोना शुरू कर दिया था। जहांगीर ने एक बेहद सर्द निगाह उस पर डाली, सर के पीछे टेक लगाई और गहरी सांस खारिज की। हाँ, मैं तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि हम यहां एक नई असाइनमेंट शुरू करने वाले हैं। उसकी आवाज धीमी, पुरवकार और बारोक किस्म की थी। लेकिन सर ऐसी कौन सी असाइनमेंट थी जो यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती थी? फिजा को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। सर की ये हरकतें। जहांगीर ने उसको गौर से देखा। उसका गोरा रंग और गुलाबी होंठ जो थरथरा रहे थे, पाँव में काली चप्पल और लिबास के तौर पर एक काला चिकनकारी का सूट, गोल्डन डाई हुए बाल, लेकिन मासूमियत फिर भी सर चढ़कर बोल रही थी। उसकी आंखें सैलाब बहा रही थी और पहले से ज्यादा सब्ज नजर आ रही थी। उनको देखकर जहांगीर को अपने अपार्टमेंट के सामने जो पार्क था उसकी हरियाली याद आ गई, अनछुई और बहुत खूबसूरत। उसके हाथ बहुत नफीस किस्म के थे, छोटे और नाखून सुर्ख। उसको सजावट की जरूरत कब थी? वो इन बिना बनावटों के बगैर भी गजब ढाती थी। बनाव से इंकार किसके लिए करना था? उसको तो ये बेखबर कातिल रूप ही बहका रहा था। तभी उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी थी। ये तुम इतनी सज धज क्यों करती हो? उसे डराना मकसद नहीं था, लेकिन जहांगीर और गुस्सा एक दूसरे के यार और दुश्मन दोनों थे। अभी भी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। फिजा ने होनक बनकर सामने बैठे शख्स को देखकर पूछा, जी क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि तुम्हारा ये रूप किसके लिए है? तुम्हारे शौहर के लिए? फिजा की नजर उसके हाथों पर पड़ी जो कभी बंद होते तो कभी खुलते थे। वो घबरा कर बोली, नहीं सर,
ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ فضا کو ان کے سوال کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی اور اس کے جواب پر جہانگیر نے سر ہلایا جیسے اس پر ترس کھا رہا ہو۔ تم جانتی ہو فقط تمہارے لیے مجھ جیسے مصروف اور وقت کی قدر کرنے والے انسان کو 7 سمندر پار کے یہاں جھک مارنی پڑ رہی ہے۔ انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے اس بات پر وہ خود بھی حیران تھا۔ کچھ سر کے نیچے رکھا، چوڑے بازو سینے پر باندھے، اس کے جسم سے جو میلون پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز میں آپ کی ہر بات سن لوں گی مگر یہاں نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور میں جا رہی ہوں۔ چڑیا اب ڈر چکی تھی اور اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب اس کی کلائی پر جاگنے والی آہنی گرفت نے اس کو واپس صوفے پر گرا دیا۔ شیر تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا چڑیا کا شکار کرنے کے لیے۔ جہانگیر کی اس حرکت پر فضا غصے سے بولی، سر میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور شاید آپ میری فیملی سے واقف نہیں۔ یونیورسٹی میں آپ کی اس حرکت کے پھیلنے کی دیر ہے، میرے بھائی اور بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ چڑیا شیر کو دھمکی کیسے دے سکتی تھی؟ اپنی کلائی سے اس کا فولادی ہاتھ ہٹانے کی اس نے کوشش کی، لیکن دوسرا ہاتھ بھی جہانگیر نے اپنی گرفت میں لے کر اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اپنے بزدل باپ کا تو حوالہ مت ہی دو تم، اور وہ لوگ چاہے جتنے بھی صاحب اختیار ہوں، کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں جو ایک شوہر سے زبردستی اس کی بیوی کو الگ کر لے۔ جہانگیر کا دل چاہا کہ 2 فٹ 2 انچ کی دھان پان سی لڑکی کو ایسا سبق یاد کروائے جو وہ کبھی نہ بھولے۔ سر جھکا کر اس کی آنکھوں میں اس نے دیکھا، سبز کانچ جیسی آنکھیں۔ کیوں بھول جاتا تھا کہ اس افسرہ کا باپ اس کے باپ کا مجرم تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جبکہ وہ غصے میں چیخ کر کہہ رہی تھی، ہیں کیا بکواس کریں آپ؟ کون سی بیوی؟ کیسا شوہر؟ مسٹر ابھی تک آپ کو اپنا ٹیچر مان کر میں آپ کی عزت کرتی آئی ہوں، آپ تو نہ جانے خود کو کہاں کا راجہ اندر سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے اٹک کر بولنے پر جہانگیر ہنسا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ صرف عمر میں نہیں تجربے میں بھی میلوں دور تھی اس سے۔ وہ تو ایک ایسا سمندری جانور تھا جو اس جیسی چھوٹی حقیر مچھلیوں کو ناشتے میں کھاتا تھا۔ میں بھی تو تمہیں اپنی شاگردی میں لینے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ آج سے ہم ایک نئی اسائنمنٹ شروع کریں گے۔ اس نے ایک معنی خیز بات کی اور نظریں اس کے آر پار ایسے کی کہ واللہ۔ سر کیسی اسائنمنٹ میں سمجھی نہیں؟ فضا نے چھوٹی سی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہاتھوں سے اپنے گالوں پر سوکھے آنسو رگڑنے لگی۔ اسائنمنٹ بنا کر وہ گھر جا سکتی تھی نا؟ ہاں بالکل، اسائنمنٹ میاں بیوی کے درمیان کی اسائنمنٹ ہے جو ہمیں کافی عرصہ پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر جہانگیر اٹھا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کو دیا، کیونکہ اس کو اس کی اشد ضرورت پڑنے والی تھی، بہت جلد ہی۔ لیکن سر آپ نے تو یہ ٹاپک دیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے سب اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ ریلیجیس لا پر لکھ کر لانا ہے۔ جہانگیر کی باتوں پر وہ کافی کنفیوز ہو چکی تھی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ جہانگیر اسے اسٹڈی کے بہانے یہاں لے کر آیا ہے، جبکہ جہانگیر نے اس کو بنا کسی تاثر کے ایک پل کو دیکھا اور پھر گمبھیر آواز میں دین کی حمایت کی اور کہا، ہاں بالکل، ریلیجیس لا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دین کے فرائض اور قانون دیکھے جائیں تو تم تو بہت غفلت کرتی ہو۔ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہاں؟ اب آنکھوں کے دیکھنے کا انداز اور بدل گیا تھا۔ بادل، ٹھنڈی ہوا، کن من آندھی بارش اور اب طوفان۔ سر مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسائنمنٹ بنوائے اور گھر چھوڑ کر آئیں مجھے پلیز۔ تنگ آ کر اس نے جہانگیر کے آگے ہاتھ جوڑے تو جہانگیر چپ چاپ اٹھا اور اس کے سامنے اپنی ہتھیلی رکھی۔ فضا اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ تو بتائیں سر کہاں جانا ہے؟ فضا نے پوچھا تو جہانگیر نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ادھر۔ اس کے اشارے پر فضا کی آنکھیں پھیلی اور پھر قدم لڑکھڑائے تھے۔ نہیں سر، یہیں صوفے پر ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ نیچے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط؟
جو کہا ہے بس وہ کرو۔ جہانگیر نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ سر پلیز آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میری برداشت اب ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اپنے اندر ایک جانور ٹہلتا محسوس ہو رہا ہے جس کا پنجرا اب ٹوٹ چکا ہو۔ بات وہ واقعی میں ایسے کہہ رہے تھے جیسے وہ بے قابو ہو رہا ہو۔ اس کی زو مانے باتی فضا کے سر سے گزر رہی تھی، لیکن اس کو شک پڑ رہا تھا کہ وہ دونوں بہت الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کبھی فضا نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور پھر پوچھا، سر میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کے نازیبا اور غلیظ جواب نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ فضا کا دل کیا کہ زمین میں پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جہانگیر کی فرمائش سن کر وہ غصے سے بولی، بند کریں یہ بکواس۔ آپ کی شروع دل سے مجھ پر گندی نظر تھی اور اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے مجھے یہ من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں آپ۔ فضا نے پانی کا گلاس فرش پر پھینکا جہاں وہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں پھیل گیا تھا۔ جہانگیر کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا۔ بکھرنا تو اس کانچ کی طرح فضا کو بھی تھا نا۔ دیکھیں سر پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی، ہونٹوں کا سکڑنا اور پھر بیچنا۔ جہانگیر تو اس کی یہ حرکتیں بدستور دیکھے گیا۔ وہ اب حقیقت میں اپنی قوت برداشت ختم ہوتی دیکھ رہا تھا۔ خشک آواز اور تیز تیز دھڑکتا دل، وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ جہانگیر کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جہانگیر اس کے بہت قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کے ہر نقش کو غور سے دیکھنے لگا۔ ناک کی چمکتی لونگ ساری توجہ اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ سر پلیز ایسے مت دیکھیں مجھے آپ کی نظروں سے گھن آ رہی ہے۔ فضا نے یہ کہہ کر رخ پھیر لیا۔ اس کے گال اب دہک رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں پتا ہے جس عورت کو اپنے مرد کی نظروں سے گھن آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کی تو وہ اور نروس ہوگی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سر آپ کیا کہے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ان چند ماہ سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں، اور آپ مجھ سے کیسے اس قسم کی بےہودہ بات کر سکتے ہیں؟ آخر تنگ آ کر اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ بڑی معصوم ہو تم، ابھی تو بےہودگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی میاں بیوی کے درمیان بےہودگی کیسے آتی ہے؟ جہانگیر کی مسکراہٹ کے پیچھے ہزاروں کہانیاں تھی، فضا کو ایک کا بھی علم نہیں تھا۔ پھر جہانگیر نے پہنی ہوئی سویٹر ایک ہی دفعہ میں اتار کر پھینکی اور اپنی گھڑی کا کلپ کھول کر ٹیبل پر اچھال دی۔ کوئی ہے؟ somebody please help me۔ ڈر کر بے ساختہ اس نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا اور وہ اب پورے حلق سے چلا چلا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ یس بیبی، اور زور سے چلاؤ، مگر جان لو کہ یہاں تمہاری مدد کو اگر کوئی آیا بھی نہ تو مدد کا جذبہ دل میں لیے واپس لوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر تمہارا باپ خود یہاں آتا ہے تب صورتحال کافی دلچسپ ہوگی۔ مجھے تو اب اس کی شکل بھی یاد نہیں رہی، کہنے کو تو وہ میرے سسر جی ہیں۔ اب اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے میں مصروف تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس کے سینے کے بالوں پر پڑی تو فضا اور پیچھے ہوئی۔ نہیں، میرے بابا تمہارے سسر نہیں ہیں۔ دیکھو اپنے باپ کی طرح تم بھی انکار کر لو، مگر حقیقت تو بدل نہیں سکتی نا۔ جب تم نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیے تھے تب تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ کس کو تم اپنے سیاہ اور سفید کا مالک بنا رہی ہو، مگر آج تم اتنی تو جان چکی ہو کہ اپنے لکھے کو پڑھ سکو۔ اپنے باپ کے سگنیچر تو تم پہچانتی ہوگی نا۔ یہ لو، یہ پڑھو تاکہ تمہاری غفلت کا پردہ چاک ہو جائے، اور مجھ سے جتنی تمیز سے بات کرو گے اتنا ہی فائدوں میں رہو گی تم۔ اس کے الفاظ میں جھلکتا غرور، اور پھر حکم ایسے دیا جیسے اس کی ادنا سی کوئی غلام ہو۔ جہانگیر نے اتنا سب کہنے کے بعد جیب میں فولڈ کیا ہوا نکاح نامہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ جو ہرن جیسی آنکھوں کو پوری طرح کھولے نہ سمجھی سے کبھی اس کو اور کبھی اپنی گود میں پڑے لیمینیٹڈ کاغذ کو دیکھ رہی تھی جو 2 تہوں میں بند تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم اب مجھے؟ میری شکل مت دیکھو، جو کہا ہے وہ کرو، کھول کر پڑھو اور دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جہانگیر کا اشارہ اس کاغذ کی طرف تھا۔ فضا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کو تھاما اور کھول کر اس پر ایک نظر دوڑائی۔
उस फॉर्म में दुल्हन के खाने में अपना नाम और दुल्हन के वालिद के खाने में अपने बाबा का नाम देखकर फिजा को अपने पैरों से जमीन निकलती महसूस हुई। उसने फटी हुई सवाली निगाहों से जहांगीर को देखा। दिस इज इम्पॉसिबल, ये सब फेक है, मैं इसको नहीं मानती। उसके चेहरे पर खौफ और वहशत का साया लहराया था। हाँ तो ना मानो, पहले निकाह की डेट को देखो और फिर इसके जो विटनेस थे उनके नाम पढ़ने के अलावा उस शख्स का नाम पढ़ो जिसको तुम्हारे वलियों की मर्जी से तुम्हारा शौहर बनाया गया था। बात करते करते जहांगीर के अब जूते भी उतर चुके थे। फिजा के छोटे पतले लंबे नाखून वाले पांव, जिसके ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी, उसके बड़े बड़े पांव साफ शफाफ पैरों से थोड़े से फासले पर थे। और बिल्कुल बरअक्स, जहां वो नाजुक किस्म की लड़की थी तो दूसरी तरफ जहांगीर तो सख्त किस्म का जानवर वहशी था। फिजा ने फकत एक और निगाह निकाह नामे पर डाली और भराई हुई साकित निगाहों से जहांगीर को देखा जो उसके पहलू में बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठा था। क्या तुम में सच पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही अब? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी एक एक डिटेल याद है। उसके और करीब खिसक कर ही सही आरामदेह होकर उसने फिर बोलना शुरू किया और कहा, इसे तुम अपनी बदकिस्मती कह लो या मेरी खुशकिस्मती, मुझसे यानी जहांगीर अली शिराजी से तुम्हारा निकाह हमारे बचपन में किया गया था। खैर, बचपन तो वो तुम्हारा था क्योंकि तब मैं अर्ली टीन्स में था। अब तुम ये भी सोचोगी कि मैं था कौन और क्यों तुम्हारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता किया। तो अपने हौसले को थाम कर रखना, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत से इंकशाफात से पर्दा उठने का दिन है। तुम मेरी बीवी बाद में बनी थी, उससे पहले हम कजिन्स हैं। तुम मेरे मामू की बेटी हो, उस मामू की जो सिर्फ नाम का मामू है और नाम का ससुर भी, पर आज के बाद वो असल वाला ससुर बनेगा मेरा। फिजा के आंसू थम चुके थे और वो बेयकीनी से उसको देखे जा रही थी, जो शायद ये सब कुछ कह देने का इरादा कर चुका था। अब उसकी आंखों में वो अज़्म था जो उसके इरादों के बारे में चीख चीख कर बता रहा था। और तुम्हें पता है, 3 महीने पहले मुझे तुम्हारे बाप की जानब से डाइवोर्स का नोटिस भेजा गया था। कितनी बड़ी चीटिंग है ना, कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से मुझसे डाइवोर्स मांगती तो बराबर का टकराव होता, केस लड़ने का कुछ मजा तो होता। यहां तो सीधे सीधे धोखा हो रहा था, और वो भी उस शख्स के साथ जो सोते हुए भी चौकन्ना रहता था। फिर मैं कैसे इतनी बड़ी इंसल्ट बर्दाश्त कर लेता, बताओ मुझे। मैं तो तुम्हें भूल कर अपनी जिंदगी जी रहा था, अब आराम से। मगर अब पानी में पत्थर तो तुम्हारे बाप ने फेंका है ना, मगर पानी में उठने वाली लहरों का सामना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो आज तुम्हें यहां लाने का मकसद ये नहीं कि तुम्हें जबरदस्ती कैद रखना है या तुम्हारी फैमिली से दूर करना है। यहां लाने का फकत एक मकसद है, तुम्हारे वजूद पर अपने नाम की मोहर लगाना, ताकि अगली दफा जब तुम्हारे बाप को तुम्हें तलाक दिलवाने का ख्याल आए तो वो अपने ख्याल पर अमल करने के बारे में 10 बार तो जरूर सोचे। वो जिस तरह उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोल रहा था, फिजा का तो दिल बैठता चला गया। उसकी आंखों की उस शख्स की आंखों में ये दर्ज था कि वो जो कह रहा है वैसा ही करेगा। आंसू लड़ियों की सूरत में फिजा के गालों पर बहने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। काश ऐसा ही होता, मगर मेरा ये गोल है कि कम से कम तुम्हारे बाबा को ये खुशखबरी तो मिले कि उनकी बेटी बहुत जल्द खुद मां बनने वाली है। जरा सोचो तो, क्या समा होगा जब उन्हें यह पता चलेगा। उसके मुंह पर एक सरशारी थी फतह की, जो जहांगीर शहराजी अपनी किस्मत में लिखवा कर लाया था। चाहे ये जीत कोर्ट रूम की हो या अपनी बीवी को पा लेने की। उसकी बातें सुनकर फिजा का सर मजीद झुकता चला गया और वो बोली, कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हैं वो आप। देखें, आप मेरे साथ घर चले, हम बाबा से आपके सामने पूछेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अपनी तरफ से उसने अक्लमंदी दिखाई थी, लेकिन जहांगीर ने उसको ऐसे देखा जैसे किसी अजायब घर का नमूना देख लिया हो। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं तुम्हारे घर जाऊं ताकि मेरे साले और ससुर साहब मेरे बाप बनने से पहले ही तुम्हें बेवा कर दें? ये कहते साथ ही उसके करीब आया तो इस आफत पर वो फौरन बौखला उठी और उसके मुंह से चीख निकली, जिसको रोकने का जहांगीर ने अनोखा तरीका अपनाया था।
جہانگیر کے لبوں کی اس بے باکی پر فضا کو اپنی ٹانگیں سن ہوتی محسوس ہوئی اور اس کے دل نے دماغ سے غیبت کی۔ فضا، اس کا سحر تم پر طاری ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے دماغ نے جوش سے احتجاج کیا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ جھجکتے ہوئے پیچھے سرکی تھی۔ جہانگیر کی گستاخی نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جہانگیر سب فاصلے مٹا چکا تھا۔ بس چپ ہو جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ دیکھیں، آپ کو کوئی حق نہیں۔ چپ کر جاؤ نا، میں نے کہا نا۔ میں تمہاری عزت کا محافظ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے حق ہے تمہاری روح اور جسم پر، اور جب تک میں زندہ ہوں تم میری ملکیت ہو فضا جہانگیر۔ صرف میری اور اللہ کی ذات کے سوا تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جہانگیر کی آواز مدھم سی تھی اور کمرے میں ایک دم سکوت طاری ہو چکا تھا۔ اس کے دل کی آواز، جہانگیر کے دل کی آواز، دونوں کی سانسیں اور ایک سائے مہربان کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا۔ جاننا نہ جاننا، رد کرنا یا تسلیم کرنا، سچ تو سچ تھا۔ ان دونوں کا ایک پاک رشتہ تھا اور دل بہت صاف، تو آج تو جہانگیر کو کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی تھی۔